ارکان ایمان میں سے قیامت پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اس کی بحث شروع تھی۔ پچھلے خطبات کے اندر انسان کے مرنے سے لے کر اس کی روح کے ساتھ کیا معمولات پیش آنے ہیں، قبر کے اندر پھر آسمانوں کی طرف لے کر جانا، پھر دوبارہ قبر کے اندر اس کو لانا، سوال و جواب ہو گئے، پھر حساب و کتاب، یہ ساری چیزیں تھیں قیامت کے دن پر ایمان لانے میں سے۔ اس کے بعد قیامت والے دن ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے، ایک میزان لگے گا، ترازو لگے گا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہ بھی ہے قیامت کے دن پر ایمان لانے میں سے۔ ان سب چیزوں میں ہر شخص جو مر چکا ہے، جو ابھی زندہ ہے، اس نے ان سب چیزوں کو آگے دیکھنا ہے، کیونکہ ہر شخص جو بھی زندہ ہے اس نے مرنا ہے۔ قیامت قائم ہوگی، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ یہ تو تھے کہ قیامت سے پہلے ہر شخص نے مرنا ہے، اور جو مر رہے ہیں ہم نے ان کے حالات ان کو بیان کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، اس پر بھی ایمان ہے، لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں جب پوری ہوں گی تب قیامت آئے گی۔ ان کو علامات کہا گیا ہے، نشانیاں۔ کچھ علامات جو ہیں وہ صغرا ہیں اور کچھ کبرا ہیں، یعنی کچھ چھوٹیاں نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر دیکھا جائے سب سے پہلی علامت صغرا جسے کہا جاتا ہے، چھوٹی علامت، وہ جائے بجائے پوری ہوتی رہتی ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث ہو کر رسول بننا سب سے پہلی نشانی ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب صرف قیامت آئے گی۔ قیامت کب آئے گی، کتنی دیر بعد آئے گی، اللہ رب العزت نے اس چیز کا علم کسی کو نہیں دیا۔ ہاں ایک بات فرمایا جو شخص فوت ہوتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس بھول کے اندر مت رہیں کہ ابھی قیامت سے پہلے بڑی بڑی نشانیاں پڑی ہیں تو ابھی قیامت دور ہے، اس بھول میں نہ رہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تیری تیاری ہو گئی ہے؟ قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ نے سوال کرنے ہیں، تو نے دنیا میں جو کچھ گزارا ہے،
جو پابندیاں تیرے اوپر تھیں، کیا ان سب چیزوں کی تیاری تو کر چکا ہے؟ اگر تیاری کر چکا ہے تو پھر تو تیرا حق بنتا ہے کہ سوال کر کے اب قیامت آئے کہ میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں۔ قیامت کب آئے گی، اس سوال کو چھوڑ کر اس کی طرف دھیان دیں کہ ہم نے قیامت والے دن جواب کیا دینا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی چیز بھی نہیں ہے، میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اب صرف قیامت آئے گی، کسی اور نبی کا انتظار مت کرنا۔ ان نشانیوں میں سے، اس طرح کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی جو نشانی ہے نا، 2-3 نشانیاں وہ آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں، کیونکہ ان نشانیوں کے اندر بھی ہمارے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا صحیح علم نہیں ہے، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ آج جس نشانی کا میں نے تذکرہ کرنا ہے وہ ہے امام مہدی، ان کا ظہور، امام مہدی کا آنا۔ امام مہدی کے آنے سے قبل پہلے حالات کیسے ہوں گے؟ کثرت الزنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا عام ہو جائے گا۔ کثرت النساء، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ کثرت الخمر، شراب، نشہ، یہ عام ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ حالات تنگ ہو جائیں گے، ہر شخص اتنے فتنوں کے اندر ہوگا، اتنی پریشانیاں، اتنے حالات ٹف ہوں گے اس کے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کوئی بھی شخص اگر کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ دل میں کہے گا کہ کاش یہ قبر میری ہوتی، میں زندہ ہی نہ ہوتا، مجھے یہ حالات دیکھنے پڑ گئے ہیں، کاش کہ یہ میری قبر ہوتی، یہ حالات دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ ایسے حالات ہوں گے۔ اسلام وہ مدینے کی حد تک رہ جائے گا، اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات صغریٰ بیان کی ہیں نا، ان میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ احادیث کا مطالعہ کریں، 100 سے زیادہ علامتیں، وہ چھوٹی علامتیں جو بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، ان میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ چیز بھی آتی ہے کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان بن جائے گی، ماں کی فرما برداری کو چھوڑ کر اپنی بیوی کی فرما برداری شروع کر دی جائے گی، ماں کی نافرمانی شروع کر دی جائے گی۔ لوگ دین سیکھیں گے دنیا کمانے کے لیے، یہ ساری علامتیں بیان ہو رہی ہیں۔ زنا عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ مسلمان عورتیں، ان کا لباس ایسے ہوگا نہ پہننے کے برابر، ان کا جسم نظر آئے گا، ہاف کپڑے پہنے ہوں گے۔ عورت، لفظ عورت کا مطلب ہی ڈھانپنا ہے،
سطر جو ہوتا ہے نا، اس کو ڈھانپ کے رکھنا، اس کو چھپا کے رکھنا صرف عورت کو حکم نہیں ہے بلکہ مرد کو بھی حکم ہے۔ تو عورت تو ساری ہی سطر ہے، عورت کو مکمل اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا تھا، لیکن فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورت کپڑا لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوگی۔ آج کل موبائل ہر کسی کے پاس ہے، ایسی ایپس آ چکی ہیں جن پر ہم ویڈیوز بناتے ہیں، ان ایپس پر دیکھیں اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، اپنے فالوور بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ عورتوں کا کردار ہے، سب سے زیادہ آپ کو عورتیں ملیں گی۔ یہ مطلب ہے کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہیں۔ کپڑا پہنا ہوگا تو نام کی حد تک جسم کا ہر عضو نمایاں نظر آئے گا۔ تو یہ سارے حالات ہوں گے۔ اب اس میں اگر ایسی عورتیں ہیں، ایسی خواتین ہیں، لازمی نہیں ہے کہ ان کے والدین بھی ایسے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ والدین اچھے ہوں، اولاد ایسی نافرمان پیدا ہو جائے۔ جو باپ اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، اور اس کی بیٹی اس طرح نکل آئے، ایسے کام کرنے والی بیٹی، ایسے کام کرنے والا بیٹا اس کے لیے نکل آئے، تو باپ پر کیا گزرتی ہے؟ وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ اکثر ہم سنتے بھی ہیں، جب کوئی بیٹا کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے جس سے باپ کو شرمندگی ہوتی ہے، تو باپ یہی کہتا ہے کہ یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، اس سے پہلے میں مر جاتا، اس سے پہلے میں مر جاتا، یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ ایسے حالات ہو جائیں گے حدیث کے مطابق کہ کوئی شخص قبر کے پاس سے گزرے گا تو دل میں کہے گا کہ کاش یہ قبر میری ہوتی، اتنے حالات برے ہو چکے ہیں، میرے گناہوں میں اتنے لت پت ہو چکے ہیں، کاش کہ مر جاتے، زندہ نہ ہوتے۔ ایسے حالات میں امام مہدی کا نزول ہوگا، اور امام مہدی ابھی آپ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ امام مہدی ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اچانک وہ ظاہر ہوں گے، یہ بات بھی غلط ہے۔ سب سے پہلے امام مہدی کا تعارف۔ مہدی ان کا لقب ہے، نام ان کا ہوگا محمد بن عبداللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اس کا نام میرے نام جیسا، اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام جیسا، اس کی والدہ کا نام بھی میری والدہ کی نام جیسا ہوگا، اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ایز اے گفٹ اللہ رب العزت نے امام مہدی کو خلافت دی، کیونکہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کو چھوڑا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، انہوں نے چھوڑا تھا، اپنی خلافت کو قربان کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی، یہ آخری امت ہے نا، اس امت کا آخری خلیفہ جو قیامت سے پہلے بنے گا وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے
امام مہدی جو ہوں گے وہ خلیفہ بنیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک گفٹ ہے۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ، اور یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر ان کو خلافت ملے گی، یہ ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے، لوگوں کے سامنے یہ نازل ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ دوران طواف، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہوگا، اس دوران کچھ لوگ مہدی علیہ السلام کی ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہاں پر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی جو ہیں وہ ظاہر ہو چکے ہیں، آ چکے ہیں۔ یہ حدیث سن کر کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جن میں مرزا قادیانی بھی شامل ہے، اور بڑے بڑے لوگ ہمارے ملک پاکستان کے ایسے بدبخت بھی ہیں جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور کچھ سال پہلے دوران طواف ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور بہت زیادہ لوگ بھی اس کے ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ جس طرح آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوران طواف امام مہدی ظاہر ہوں گے، اور کچھ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لیں گے، اور وہ بیعت حق ہوگی۔ اب ہمیں علم ہو گیا ہے، اگر ہمارے سامنے دوران طواف کوئی شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کر لے اور کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں بھی آ جائے کہ ہم نے سنا ہوا ہے، حدیث میں آیا اسی طرح کہ دوران طواف کیا ہوگا کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہو سکتا ہے ہم بھی ان میں آ جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، کیونکہ دین مکمل ہے نا، ایک ہوتا ہے مکمل، ایک ہوتا ہے اکمل۔ مکمل وہ ہوتا ہے جو اگر پورا نہ بھی ہو نا، کچھ گنجائش باقی ہوتی ہے۔ اکمل وہ ہوتا ہے جس کے اندر ذرہ بھی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دوران طواف مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، تو وقت کا جو اس وقت سعودی حکومت کا جو بادشاہ ہوگا، جو حکمران ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، اس کو خوف آئے گا کہ یہ تو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہماری حکومت تو گئی۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے امام مہدی کی پہچان کی۔ دھوکہ ہم کھا سکتے ہیں، جس طرح کچھ عرصہ پہلے دوران طواف لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، بعد میں بھی کوئی کر لے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی امام مہدی ہے؟ یہ حدیث آگے جو آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بیدار ہوئے، اتنے خوف زدہ، اتنے پریشان، کبھی اس طرح بیدار نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیا ہوا؟ اس سے پہلے کبھی بھی آپ اس طرح بیدار نہیں ہوئے، اتنی پریشانی کی حالت میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لشکر ایک شخص کی وجہ سے کئی ہزاروں کا لشکر وہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا، ایک شخص کی وجہ سے۔ یہ حدیث آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے لشکر آئے گا، مقام بیدا ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، وہاں پر پہنچے گا، اللہ رب العزت اس سارے کے سارے لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دیں گے۔
اور ان میں اس وجہ سے پریشان اس لیے ہوئے کہ اللہ کے نبی نے 3 بار اس بات کو دہرایا کہ اس میں بے قصور لوگ بھی ہوں گے، مسافر بھی ہوں گے۔ جو قافلہ جا رہا ہے مدینے کی طرف جا رہا ہے، تو یعنی مکہ کی طرف جا رہا ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ چل پڑیں۔ جیسے کوئی کسی سے لفٹ مانگ لیتا ہے، اکثر ہمارے قتل بھی اس طرح ہو جاتا ہے نا کہ ایک دشمنی والا کوئی شخص ہے، اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے، دشمنی والے قتل کریں گے، جس کی دشمنی ہے وہ بچ جائے گا، جو پیچھے ویسے بیٹھا تھا اس کو لگ جائے گی۔ ایسا ہی کچھ لوگ مسافر اس قافلے کے ساتھ ملیں گے، لیکن وہ مسافر بھی اس کے ساتھ زمین کے اندر دھنس جائیں گے ایک شخص کی وجہ سے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنا۔ حدیث کے اندر اب دوسری حدیث ہے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، وقت کا حکمران وہ لشکر بھیجے گا کہ اس جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ، اسے گرفتار کر کے لاؤ، یہ تو ہماری حکومت گرانے کے لیے آیا ہے۔ جب اس کا لشکر آئے گا تو وہ اسی جگہ مقام بیدا ذوالحلیفہ والی جگہ پہ وہ سارے کا سارا لشکر دھنس جائے گا۔ یہ نشانی ہے۔ اب کوئی بھی شخص اگر دوران طواف مہدی ہونے کا دعویٰ کر لے اور لوگ اس کے ساتھ جمع بھی ہو جائیں، تو تیسری علامت جب تک پوری نہیں ہوگی تب تک وہ امام مہدی نہیں بنے گے کہ فوراً سعودی حکومت لشکر بھیجے گی، اور اگر وہ لشکر زمین کے اندر دھنس گیا تو وہ امام مہدی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی امام مہدی نہیں ہوگا۔ یہ اس کی نشانی ہے۔ اور 7 یا 8 یا 9 سال تک کا عرصہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ حکومت کریں گے، لوگ خوشحال ہو جائیں گے، جو پریشان تھے ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی ایک مسجد کے اندر فجر کی نماز کے وقت اقامت ہو چکی ہوگی، تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ کہیں گے کہ آپ امامت کروائیں، انکار کر دیں گے۔ انکار کی بھی وجہ ہے، انکار کر دیں گے کہ اپنے آپ میں سے بھی کسی کو آپ امام بنا لیں، آپ سارے ہی امام ہیں، کسی ایک کو امام بنا لیں۔ امام مہدی کو حکم ہوگا وہ امامت کروائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ تو یہ پہلی نشانی، بڑی نشانیوں میں سے امام مہدی کا نزول، اس کا ظہور ہونا، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ یہ ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مل کر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ دجال کے بعد یاجوج اور ماجوج آئے گی، لیکن اس وقت امام مہدی علیہ السلام فوت ہو چکے ہوں گے، اور یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر آئے گی۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کے اندر بھی ہمارے اندر کئی اختلافات ہیں، تو انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے تذکرہ کریں گے، کیونکہ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ جس طرح امام مہدی ایک علامت تھی، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دجال کا فتنہ ہے، دجال کے ساتھ ساتھ یاجوج اور ماجوج ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا، کتنا خوفناک ہوگا اس کا، اور اس کے بعد قیامت پر ایمان لانے والا جو چیپٹر ہے، موضوع ہے، وہ ختم ہوگا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اہم موضوع، سب سے اہم ترین موضوع جو اس کے بعد ہے، وہ ارکان ایمان میں سے تقدیر پر ایمان ہے، کہ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سب کچھ لکھ چکا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، تو اس وجہ سے کئی لوگ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں کہ پہلے جو لکھا ہوا ہے تو کون عمل کرے۔ تو یہ سارے جو ہمارے اندر سوالات ہیں، ان کا انشاءاللہ ازالہ ہوگا۔ اللہ سے دعائے صحیح معنوں میں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا